ادب مجلس امام حسین اور آداب مجلس امام حسین میں سے آیت اللہ العظمیٰ دست غیب اور بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو انسان خاموشی سے سنے، اور فرمایا 1 گھنٹے کی مجلس کا ثواب 10 مرتبہ قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ دلیل یہ دی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے، صرف عربی عبارات پڑھتے ہو، لیکن جب امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے، اس میں فرمان نبی بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس میں شریعت بھی ہے، اور اس میں ذکر محمد اور آل محمد بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور سب سے بڑی بات ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت رسول ہماری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں، تو جوانوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ جب بھی مجلس امام حسین ہو تو خاموشی سے سنا کریں، گلیوں میں کھڑے ہو کر باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ذکر امام حسین ہے۔ اور فرماتے جب بھی آیا کرو تو کچھ نیتیں لے کر آیا کرو، بغیر نیت کے نماز بھی باطل ہے، بغیر نیت کے نظر بھی نہیں ہوتی، بغیر نیت کے زیارت امام حسین بھی نہیں ہوتی۔ تو جس الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مولا کون سی نیت کروں؟ فرمایا پہلی نیت یہ کیا کرو کہ مولا اس مجلس میں جاؤں گا جہاں مجھے علم نافع ملے، ایسا علم ملے جس سے مجھے نفع ہو، میری آخرت کو نفع ہو۔ پہلی نیت، کیونکہ اگر بہتر سے بہتر چیز میں جاؤ گے تو اللہ بہتر سے بہتر عطا کرے گا۔ صرف ٹائم پاس کے لیے مجلسوں میں نہ جایا کرو، کیونکہ یہ رسم نہیں ہے کہ 10 دن کیونکہ میں خود کو شیعہ کہلاتا ہوں تو 4 لوگوں کو اپنا منہ دکھا لوں کہ بھائی میں بھی امام حسین کی مجلس میں آیا تھا۔ نہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلی نیت یہ کیا کرو کہ اے خدا میں اس محفل، اس مجلس میں جاؤں گا، وہ ذکر سنوں گا جو میرے لیے نفع رکھتا ہو، علم نافع جسے کہتے ہیں۔ دوسری نیت یہ کیا کرو کہ پروردگارا جو علم نافع میں نے حاصل کیا ہے اس پر مجھے عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اگر 10 مجلسیں آدمی سن لے اور ان مجلسوں پہ عمل ہی نہ کرے تو اس کا مطلب گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ آدمی اسکول میں جائے اور پڑھے ہی نہ، خالی ڈگری کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک آپ کوئی ہنر نہ سیکھیں تو مجلسیں آپ کو ہنرمند بناتی ہیں، مجلسیں آپ کو با ہنر بناتی ہیں، مجلسیں آپ کو با اخلاق بناتی ہیں، مجلسیں آپ کو با ادب بناتی ہیں۔ اور یہ ثابت کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کی مجلس کو صرف اور صرف مرثی اور نوحے پہ محدود کر دیا کہ بھائی مجلس کا مقصد یہی ہے کہ ایک سلام ہو، ایک مرثیہ ہو اور نوحہ اور ماتم ہو۔ آج ان لوگوں کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں گولیاں بھی چلتی ہیں، ان کی مجلسوں میں آپ جھگڑے ہوتے ہوئے یہ مثالیں موجود ہیں کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا صرف اس لیے کہ مجھے پہلے سلام پڑھنا ہے۔ مومن اس لیے لڑ پڑے کہ بھائی میرا زلجنا پہلے جائے گا، تمہارا زلجنا بعد میں آئے گا، میرا ماتمی جتہ پہلے نوحہ خوانی کرے گا، تمہارا ماتمی جتہ بعد میں نوحہ خوانی کرے گا۔ تو جن لوگوں کے پاس علم نافع والی مجلسیں نہیں تھیں تو ان کے پاس اخلاق بھی نہیں تھا، ان کے پاس صحیح رفتار بھی نہیں تھی۔ وہیں امام حسین کا ماتم کیا اور وہیں پہ جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو گندی گندی گالیاں دینے لگے۔ تو بتا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی امام حسین کی مجلس سے فیض نہیں لیا۔ مجلسیں با اخلاق بناتی ہیں، مجلسیں با کردار بناتی ہیں، مجلسیں انسان کے وجود میں کردار حسین ابن علی کو اجاگر کرتی ہیں۔ تو دوسری چیز، پہلی چیز نیت کرو اس مجلس میں جاؤں گا علم نافع ملے۔ دوسرا یہ نیت کرو اے خدا اگر میں نے مجلس امام حسین کو سنا ہے تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تیسری نیت یہ کیا کرو اے خدا جب میں مجلس سن کر اور اس کی باتوں پر عمل کرنے لگوں مجھے اس عمل میں خلوص بھی عطا فرما۔ مثلا آپ نے سنا مولا کا ماتم کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر میں ماتم کروں خلوص نہ ہو، یہ جمع ماتم کرے 4 خواتین اسے دیکھیں اور اس کی دل کی نیت میں تھوڑا تیز تیز کروں تاکہ کسی کو دکھاؤں،
بعض لوگ مقابلے کے لیے ماتم کرتے ہیں، میں تیز ہاتھ لگا رہا ہوں تم آہستہ ہاتھ لگا رہے ہو، اس کا مطلب خلوص نہیں ہے۔ ماتم آہستہ ہو یا تیز ہو، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہاتھ حسین ابن علی کے لیے سینے پر آئے۔ خلوص نیت اگر انسان کے وجود میں ہے، نوحہ خوانی اس لیے نہ کرے کہ لوگ میرے نوحے کو سب سے زیادہ ریٹنگ ملے، اسی کمپٹیشن میں چلا جائے کہ میں ایسا نوحہ بناؤں اس سال کہ میرے 1 ملین 2 ملین سبسکرائبر ہو جائیں، تو یہ حسین کے لیے نہیں ہے، یہ سبسکرپشن کے لیے ہے، امام حسین کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کے لائکس لینے کے لیے ہے۔ تو میں ایک جملہ میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ یہ آدمی، یہ انسان ناداں، یہ وہ انسان جس کے اندر معرفت نہیں ہے، جس کے اندر ولایت اہل بیت نہیں ہے، جس نے نوحے کو رسم بنا دیا، جس نے عزاداری کو رسم بنا دیا، جس نے مجلس کو رسم بنا دیا، جس نے امام حسین کے ذکر کو رسم بنا دیا۔ اور جب ذکر رسم بن جاتا ہے تو انسان کی نیتیں باطل ہو جاتی ہیں، اور جب نیتیں ختم ہو جاتی ہیں تو خلوص ختم ہو جاتا ہے، اور جب خلوص ختم ہو جاتا ہے یہ رضا حسین کے پیچھے نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی رضایت کو لینے کے لیے، چند لائکس لینے کے لیے، چند سبسکرپشن لینے کے لیے پورا اپنا زور لگا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اے کاش یہ 1000 لوگوں کے لائک لینے کے بجائے صرف 1 لائک لیتا، اور وہ بھی اس کے امام زمانہ کا لائک ہوتا۔